Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, to address Majlis-i Shura Parliament. Tayyip Erdogan. Bismillahirrahmanirrahim. جناب چیئرمین پاکستان ہاؤس آف آنر، اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممتاز ممبران، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو محبت اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاکستان کے عوام کی معزز نمائندوں کی موجودگی کے توسط سے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو بڑے عزت اور احترام سے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے اس سرکاری دورے کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونا میرے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ آج ہمیں اس عظیم الشان مجمع میں ہمارے دلوں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور حمد و ثنا پیش کرتا ہوں۔ اس مشترکہ اجلاس میں مجھے خطاب کا موقع فراہم کرنے پر آپ سب کا الگ الگ حیثیت سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنے اس خطاب کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سب کو ترکی کے 83 ملین بہن بھائیوں، ترکوں کی گرینڈ نیشنل اسمبلی میں عوام کی نمائندہ اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے اسلام آباد قدم رکھنے کے ساتھ ہی جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے گرم جوشی اور محبت سے ہمارا استقبال کیا، میں اس پر پاکستانی قوم اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کے خلوص اور مہمان نوازی پر آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں یہاں پاکستان میں اپنے آپ کو کبھی اجنبی ملک میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ہم اس وقت اپنے گھر میں ہیں اور اپنے گھر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بری انڈونیشیا کے اہم مراکز کے ملاپ کے ایک مرکز عالم اسلام کے اس اہم خطے میں اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہیں، دنیا میں شاید کسی ممالک یا اقوام میں دیکھنا نصیب ہو۔ آج پاکستان اور ترکی کے تعلقات سب کے لیے قابل رشک ہیں۔ دراصل تاریخی واقعات اور مضبوط اور پائیدار ہونے اور حقیقی برادر تعلقات کی بنا پر ہم لازوال رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ ترک النسل ظہیر الدین بابر نے موجودہ پاکستان سمیت تمام خطے پر تقریباً 350 سال حکومت قائم رکھی اور ہماری مشترکہ تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ہمارے صدارتی نشان جس پر ترکوں کی جانب سے قائم کردہ 16 ریاستوں کے ستارے جگمگائے ہیں، ان میں سے ظہیر الدین بابر کی قائم کردہ مغلیہ سلطنت اور غزنیوں کی سلطنت کے ستارے ہیں۔ اردو ادب کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ غالب، تحریک خلافت کے روح رواں، جو ہر گرا سراسنداں کے موقع پر عثمانی وفود دستوں کے مدد کرنے کے لیے آنے والے عبد الرحمن پشاوری جیسی ہستیاں ہماری مشترکہ تاریخ کے سنہری حروف سے یاد کیے جانے والی چند ایک ہستیوں میں سے ہیں۔ 1915 میں جب ترک فوج ایک زبردست مزاحمت کے ساتھ اپنے چنا قلعے کا دفاع کر رہی تھی تو اس وقت محاذ سے صرف 6000 کلومیٹر دور اس سرزمین پر ہونے والے مظاہرے اور ریلیاں ہماری تاریخ کی ناقابل فراموش صفحات پر درج ہو چکے ہیں۔ تاریخی جلسوں کا مرکز نگاہ چنا قلعہ ہی تھا۔
ان جلسوں کا اہتمام کرنے والے منتظمین دراصل چنا قلعے میں برسر پیکار ترک فوجیوں اور ترک قوم کی امداد کا مقصد لیے ہوئے تھے۔ جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے تو اس جغرافیہ میں ہمارے بہن بھائی اس دور کی نو آبادیت کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تمام تر پریشانیوں اور خطرات کے باوجود میدانوں، گلیوں، سڑکوں میں ہونے والی نمائشوں میں چنا قلعے کے لیے امداد جمع کی جا رہی تھی۔ پاکستانی خواتین نے اپنے بازو کے کنگن، چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور پاکستانی بزرگ حضرات نے اپنی جمع کردہ پونجی تک ان کے لیے عطا کر دی تھی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس روز اب ہم آپ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ اس روز لاہور کے جلسوں سے خطاب کرنے والوں میں شاعر اعظم علامہ محمد اقبال تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اسٹیج پر بڑے پرحجاب انداز میں چند روز قبل دیکھے گئے اپنے خواب کو عوام کو سنایا۔ علامہ اقبال نے اپنے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کو جذبات میں بہہ کر ان اشعار میں پرویا کہ حضور نے کہا، تم اس دنیا کے باغیچے سے ایک مہد بن کر آئے ہو، بتاؤ مجھے کیا ہدیہ تبرک لے کر آئے ہو؟ کہا میں نے، یا محمد، دنیا میں چین ہی نہیں ہے، مجھے آتی نہیں نظر امید کی کوئی کرن۔ اس دنیا کے باغیچے میں ہزار ہا گل لالا ہیں موجود، لیکن نہیں کوئی ان میں رنگ و بو، سب ہی بے بس ہیں، سب ہی بے وفا، لیکن ایک چیز لے کر آیا ہوں میں، صرف ایک بوتل لہو مقدس جس میں نہیں کوئی نظیر، ناموس ہے یہ، وجدان ہے یہ، لیجئے یہ ہے چنا قلعے کے شہیدوں کا لہو۔ جی ہاں، شاعر کی طرح لاہور کے گلی کوچوں میں لاکھوں انسان ان جذبات میں بہہ چکے تھے۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ پاکستان کی عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر ترکی کی جنگ نجات کے دوران جس طرح ہماری مدد کی، ہم کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے، اور اس وقت کشمیر بھی ہمارے لیے وہی ہے جو آپ کے لیے تھا۔ کل چنا قلعے تھا اور آج کشمیر ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ میرے بہن بھائیوں، اپنے بھائیوں کی جنگ استقلال میں شرکت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے شوکت علی اور محمد علی جوہر کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ہم حیدرآباد سے لے کر اسلام آباد تک اپنے تمام بہن بھائیوں کی ترکی کے لیے اور ترکی کی جنگ استقلال کے لیے سجدوں میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی فراموش نہ۔ ہم شدید دباؤ، دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے باوجود ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وفا کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ پاکستان سے ہمارے ازل سے چلنے والے برادرانہ تعلقات تا ابد تک قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارا اخوت کا رشتہ ہے، رشتہ داری کا نہیں۔ کیونکہ ہمارا اخوت کا رشتہ ہے، رشتہ داری نہیں، بلکہ دل کی لگن کا رشتہ ہے۔ ہماری دوستی مفاد پر مبنی نہیں، بلکہ عشق و محبت سے پروان چڑھی ہے۔ پاکستان کا دکھ درد ہمارا دکھ درد ہے، پاکستان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اس کی کامیابی و کامرانی ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہم نے حالیہ کچھ عرصے کے دوران آنے والی قدرتی آفات، سیلاب اور زلزلے کی تباہ کاریوں کے موقع پر
اپنے تمام امکانات بروئے کار لاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کو دوڑے۔ 15 جولائی کی ناکام بغاوت جس میں 251 افراد شہید ہو گئے، پاکستان کی عوام کی دعاؤں کو ہم نے دل کی گہرائی سے محسوس کیا۔ پاکستان کے حکام نے دہشت گرد تنظیم سے منسوب اسکولوں کو ترکی کے معروف فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہوئے ہمارے حقیقی دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ماہ اکتوبر میں شام کے شمال میں شروع کردہ چشمہ امن فوجی آپریشن کی حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام نے پھر حقیقی دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ماہ اکتوبر میں شام کے شمال میں شروع کردہ چشمہ امن فوجی آپریشن کی حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی حمایت کی۔ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے دہشت گردوں کو بچانے کے لیے بھرپور توانائی کا استعمال کرنے والوں کے برعکس پاکستان نے ترکی کے حق بجانب جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا۔ لازی اور ملاکیہ میں آنے والے زلزلوں کے موقع پر سرکاری حکام سے لے کر ایک عام آدمی تک سے ہمیں تعاون اور یکجہتی کے پیغامات موصول ہوئے۔ میں اس موقع پر ایک بار پھر پاکستانی عوام پر ترکی کے ہر دکھ اور خوشی میں شامل ہونے پر پاکستان کی عوام کا اپنی قوم کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ اے اللہ، ہمارے اس تعلق کو سدا دائم و قائم رکھنا۔ آپ سب بھائیوں کی اور ترکی قوم کی دوستی پر پختہ یقین رکھنے کا طلبگار ہوں۔ ماضی کی طرح ہم مستقبل میں بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس دائرہ کار میں موجودہ دور کے اہم موضوع FATF کے اجلاسوں میں پاکستان کے متعلق سیاسی دباؤ کے باوجود ہم پاکستان کی بھرپور حمایت کرنے کا آپ کو پختہ یقین دلاتے ہیں۔ جناب اسپیکر اور چیئرمین اور معزز مہمان گرامی، پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر کی جانب رواں دواں ہے۔ بلا شبہ اقتصادی ترقی کا عمل اتنی جلدی میں منزل نہیں پاتا، اس کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی پڑتی ہے، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، ہمیں عزم، یقین اور خود اعتمادی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ترقی کے حصول میں استحکام اور تسلسل لازم و ملزوم عوامل ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ پاکستان کی قانون ساز اداروں، مجلس عامہ، عدالتوں، فوجی اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کے ماحول میں جاری جدوجہد کا ثمر عنقریب ملنا شروع ہو جائے گا۔ بزنس اور سرمایہ کاروں کے ماحول میں بہتری لانے کو آسان بنانے کے اقدامات پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے کہیں زیادہ جاذب نظر بنا رہے ہیں۔ میں ترکی کے منصوبہ جات کی مہارت رکھنے والے بزنس مینوں کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد ہم انشاءاللہ ترکی پاکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کے سرمایہ کاروں کے ساتھ یکجا ہوں گے۔ ہم اس طرح ایک بار پھر پاکستان کی مکمل معیشت پر ہمارے اعتماد کی تائید کریں گے۔ جناب وزیر اعظم کے دورہ ترکی کے دوران باہمی روابط کو مزید تقویت دینے کے معاملے میں ہم نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی تھیں۔ آج طے پانے والے اسٹریٹجک اقتصادی فریم اور عملی منصوبوں کا متن تجارت سے لے کر بنیادی ڈھانچے تک، سرمایہ کاری سے لے کر ٹورزم تک، ہر معاملات میں ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہوگا۔ 2009 میں قیام عمل میں آنے والی اعلیٰ اسٹریٹجک تعاون کونسل کا سب کا اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی 21 کروڑ اور ترکی کے 8 کروڑ 30 لاکھ عوام شانہ بشانہ برابر اکٹھے چلیں گے۔ دوسری جانب ہم پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان خطے میں عدم تعاون کے ماحول، دہشت گردی اور جھڑپوں سے بری طرح متاثر ہونے والا ایک ملک ہے۔
ہم 35 برسوں سے علیحدگی پسند تنظیموں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ علیحدگی پسند تنظیموں کے خلاف نبرد آزما ہونے والی ایک مملکت کے طور پہ ہم پاکستان کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس وجہ سے دہشت گردی کے معاملات میں ہم پاکستان سے تعاون کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہماری مسلم امہ کی حقیقت سے لے کر جنگوں، مذہب پرستی کے فتووں سے لے کر مفلسی اور غربت کے بوجھ تلے پسی ہوئی ہے۔ پاکستان، ترکی اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں سر فہرست ہیں۔ بھائی چارگی کے اقدار پر عمل درآمد، مومن بھائیوں سے تعاون کرنا اور مشترک بے سہارا کی مدد کرنا دین اسلام کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ہمارے رب نے اس حقیقت کو سورہ حجرات میں اس طرح فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن کے آپ کے بھائی ہونے کے ناطے امت مسلمہ کے انفرادی طور پر اپنے کنبے اور ہم خیالوں کی بنیاد پر ہم اربوں کی تعداد میں اپنے بھائیوں کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس قلیل عرصے میں مفادات، چھوٹے چھوٹے حساب و کتاب ایک دوستی سے بالا تر نہیں ہو سکتے۔ مذہب، قوم، قبیلہ، زبان کا فرق عالمی سطح پر اس دوستی پر ہمارے بھائی چارے سے ہرگز فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سرحد، کوئی بھی فاصلہ مسلمانوں کے دلوں کے درمیان دیوار حائل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے چاہے کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہو، مسلمان بھائیوں کے دکھ و درد میں برابر کا شریک ہونا، اگر ان پر ظلم ہو تو ان کا ساتھ دینا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارے یقین و ایمان ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کا مرتکب کیوں نہ ہو، ظلم کے سامنے رضامندی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ہم بطور ترکی اس مفاہمت کے ساتھ اقوام متحدہ کے جمع و تفریق والے خاتمے، تنازعات کا حل نکالنے، فلسطین، قبرص، کشمیر میں حق بجانب لڑتے ہوئے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ہم شام میں عوام کو ملکی انتظامیہ کے مظالم سے راہ فرار اختیار کرنے والے 4 ملین کے قریب پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ مالی اعتبار سے ہم سے کئی گنا امیر ممالک نے شامی مظلوموں کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، تو ہم ان پر $40 بلین سے زائد رقوم خرچ کر رہے ہیں۔ ترکی کے حوالے سے حالیہ ہمارے اقدامات و کوششوں کا مقصد شامی مظلومین کو اسدی قوتوں کے حملوں کے خلاف جانی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ لیبیا سے لے کے جمک تک اس رقبے میں ترکی کا اولین ہدف خون ریزی، تباہ کاریوں اور آنسوؤں کے جیسے مسائل کا سدباب کرنا ہے۔ خاص طور پر اسلامی تعاون تنظیم کے عہدے رکھنے والے ترکی نے، بلکہ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے تمام ممالک نے فعال کوششیں صرف کی ہیں۔ ہم نے قبلہ اول بیت القدس پر اسرائیل کے حملوں کے سامنے باوقار اور پرعزم موقف کا ڈٹ کر مظاہرہ کیا ہے۔ خاص طور پر حالیہ دنوں میں آپ جانتے ہیں ٹرمپ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان القدس کے بارے میں اٹھائے جانے والے اقداموں مشرق وسطیٰ میں حال صدی کا امن منصوبہ نہیں بلکہ ایک ملک پر قبضے کا منصوبہ ہے، وہ امن کا منصوبہ بالکل بھی نہیں۔ پوری دنیا یہ سمجھ لے کہ بیت القدس ہماری سرخ لکیر ہے، ہم اسے قابض فوج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہم نے اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے صدی کے منصوبے
کے نام سے اعلان کردہ قبضہ الحاق اور تباہی کے منصوبے کے خلاف سب سے سخت رد عمل کا مظاہرہ ہم نے ہی کیا ہے اور اسے جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کی طرف سے اس مسئلے پر حساسیت کا ایک بار پھر برملا اظہار کیا ہے۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کو سالہ سال سے درپیش مشکلات اور حالیہ ایام میں اٹھائے گئے ایک یک طرفہ اقدامات سے مزید خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ پہلے سے کٹھن حالات کو مزید ان سے حاصل کردہ حقوق کو چھیننے پر اس کے نتائج کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوں گے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اس کی اپنی پالیسیوں سے نہیں بلکہ انصاف و حقانیت کے اوصاف پر ممکن ہے۔ اس طریقے سے حاصل کیے جانے والے نتائج تمام فریقین کے مفاد میں ہوں گے۔ ترکی مسئلہ کشمیر کو انصاف اور امن سے حل کرنے کے موقف پر کاربند رہے گا۔ اس کے علاوہ امن عمل کے لیے پاکستان نے جو کردار افغانستان میں ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ترکی اس سلسلے میں اپنے دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان سے لازمی تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرتے ہوئے معروف شاعر عبدالحفیظ جالندھری کے اشعار کے ساتھ الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ میں آپ سب کی انسیت و الفت کا ممنون و مشکور ہوں۔ اے رب تعالی ہم سب کی مدد فرما، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔